حتى كأن شكر عبادك الذي أوجبت عليه ثوابهم، یہاں تک کہ گویا بندوں کا وہ شکر بجا لانا جس کے مقابلے میں تو نے اجر و ثواب کو ضروری قرار دیا، وأعظمت عنه جزاءهم، أمر ملك استطاعة الامتناع منه دونك فكافيتهم، اور جس کے عوض ان کو اجر عظیم عطا کیا۔ ایک ایسی بات تھی کہ اس شکر سے دست بردار ہونا ان کے اختیار میں تھا، تو اس لحاظ سے تو نے اجر دیا کہ انہوں نے با اختیار خود شکر ادا کیا۔ أولم يكن سببه بيدك فجازيتهم، کیا یہ کہ ادائے شکر کے اسباب تیرے قبضے قدرت میں نہ تھے اور انہوں نے خود اسباب شکر مہیا کیے جس پر تو نے انہیں جزا مرحمت فرمائی؟ بل ملكت يا إلهي أمرهم قبل أن يملكوا عبادتك، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ اے میرے معبود تو ان کے جملہ امور کا مالک تھا قبل اس کے کہ وہ تیری عبادت پر قادر و توانا ہوں، وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك، وذلك أن سنتك الإفضال، اور تو نے ان کے لیے اجر و ثواب کو مہیا کر دیا تھا قبل اس کے کہ وہ تیری اطاعت میں داخل ہوں، اور یہ اس لیے کہ تیرا طریقہ انعام و اکرام، وعادتك الإحسان، وسبيلك العفو، فكل البرية معترفة بأنك غير ظالم لمن عاقب، تیری عادت تفضل و احسان اور تیری روش عفو درگزر ہے، چنانچہ تمام کائنات اس کی معترف ہے کہ تو جس پر عذاب کرے اس پر کوئی ظلم نہیں کرتا، وشاهدة بأنك متفضل على من عافيت، وكل مقر على نفسه بالتقصير عما استوجبت، اور گواہ ہے اس بات کی کہ جس کو تو معاف کر دے اس پر تفضل و احسان کرتا ہے، اور ہر شخص اقرار کرے گا اپنے نفس کی کوتاہی کا اس اطاعت کے بجا لانے میں جس کا تو مستحق ہے۔ فلولا أن الشيطان يخدعهم عن طاعتك ما عصاك عاص، اگر شیطان انہیں تیری عبادت سے نہ بہکاتا تو پھر کوئی شخص تیری نافرمانی نہ کرتا۔ ولولا أنه صور لهم الباطل في مثال الحق ما ضل عن طريقك ضال، اور اگر باطل کو حق کے لباس میں ان کے سامنے پیش نہ کرتا تو تیرے راستے سے کوئی گمراہ نہ ہوتا۔